السلام علیکم، میں ہوں زئی محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لگژری موومنٹ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنی زندگی کو لگژری کے رنگوں میں ڈبو دیا، لیکن آخرکار اس کا غرور ہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ جی ہاں، یہ ہے شداد کی کہانی۔ شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا جو کہ عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ تیسری اور چوتھی قبل مسیح کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ بچپن میں حالات ایسے تھے کہ اس کے خاندان کو دولت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ طاقت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی۔ بچپن ہی سے اس نے دولت اور شان و شوکت کو اپنی پہچان بنایا۔ شداد ذہین حکمران مزاج تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو والد کی جگہ پر سلطنت کا وارث بنا۔ تقریباً 20 سے 25 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کر دیا۔ بادشاہ بنتے ہی شداد نے اپنی سلطنت میں دنیاوی شان و شوکت کو حد سے زیادہ بڑھایا۔ محلات سونے اور چاندی کے ستونوں پر کھڑے کیے گئے، دیواروں پر ہیرے جواہرات سجائے گئے، خوشبو کے چشمے، رنگ بکھیرے باغات اور دنیا کے ہر نعمت اس کے محل میں اکٹھی کی گئی۔ دنیاوی لذتیں اس کی زندگی کا مقصد بن گئی تھی۔ اس زمانے میں قوم عاد عرب کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی اور اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ شداد جو کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم میری بات مان لو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو آخرت میں تم سب کو جنت ملے گی۔ جس پر شداد نے پوچھا، جنت کیا چیز ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا تعارف دیا اور کہا کہ جنت ایک بہت خوبصورت اور نعمتوں والی جگہ ہے جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، تمہارے رب کی جنت جیسی جنت میں خود اس زمین پر بنا سکتا ہوں، مجھے کسی جنت کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد شداد نے حکم دیا کہ زمین پر ایک جنت بنائی جائے۔ ماہرین کاریگر بلائے گئے۔ قوم عاد جو کہ پہاڑوں کو کھروج کر محل بنانے میں ماہر تھی، اس کے لیے زمینی جنت تیار کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ شداد نے دعویٰ کیا کہ جب تک جنت مکمل طور پر تیار نہیں ہوگی وہ وہاں قدم نہیں رکھے گا۔ کاریگروں نے سونے چاندی کے محلات تیار کیے، دودھ اور شہد کی نہریں جاری کی اور باغات میں قیمتی پھل اور پھولوں سے سجایا گیا۔ یہ دنیاوی جنت اس کے غرور کی علامت تھی۔ شداد کی زمینی جنت تیار ہوئی اور جب شداد کو یہ خبر ملی کہ اس کی جنت تیار ہو چکی ہے تو وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک شخص کو پایا۔ شداد اس شخص کو پہچان گیا۔ جب اس کی فوج نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو شداد نے جواب دیا، یہ مالک الموت ہے اور یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ شداد نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بہت منتیں کی کہ مجھے ایک بار میری بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے دو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی اور بڑی بے دردی سے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد شداد کی حکومت ختم ہو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے آندھی اور ہواؤں کے ذریعے عذاب بھیجا اور قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ شداد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسے، دولت اور عیش و عشرت کبھی اللہ کے فیصلوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فیصلوں میں ہی حکمت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل لگژری موومنٹ کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ جانیں گے مسلمان حکمرانوں کی لائف سٹائل کے بارے میں، چند ایسے انبیاء کرام اور بادشاہ جنہیں اللہ کی طرف سے بہت دولت اور لگژری لائف سٹائل عطا کی۔ میری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔